بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، آج جو ہم سبق کا آغاز کرنے والے ہیں وہ سورۃ البقرہ اور رکوع نمبر 3 کا آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ایک ایک آیت اور پھر اس کو قواعد کے ساتھ سنیں گے، پھر اس کے بعد آخر میں اس کی تلاوت سنیں گے۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب سے پہلے یا ایو، تو یا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کھڑا زبر بھی اور اوپر بڑی مد لگی ہوئی ہے، تو اس لیے آپ نے اسے زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یا ایہا الناس، یا ایہا الناس، نون کے اوپر تشدید ہے، تو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ جب نون کے اوپر تشدید آتی ہے تو حرف کو جماؤں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر غنہ بھی کریں گے اور جماؤں کے ساتھ یا ایہا الناس اعبدوا۔ دال کے بعد واو آ رہا ہے تو واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں بھی واو مدہ کر کے کھینچ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی، الذی یہاں پر دال یہ بغیر سیٹی والا حرف ہے، تو یہاں آپ نے بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے، یعنی بالکل نارمل انداز میں پڑھنا ہے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، من قبلکم، تو ہم پہلے بھی بتا چکے تھے کہ یہاں جیسے کلر کے اعتبار سے بھی یہ قرآن پاک کا انتخاب کیا گیا ہے، تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ جہاں دیکھیں من قبلکم، یہاں پر نون ساکن اس کے بعد قوف آ رہا ہے، تو یہ جو اورنج کلر والے ہیں یہ اخفا کا قاعدہ یہاں پر لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اخفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر نون ساکن آپ کو نظر آ رہا ہے من میں، اور نون ساکن کے بعد قوف ہے، تو قوف حروف اخفا میں سے، اس لیے یہاں پر اخفا کریں گے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو لعلکم جو میم ہے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، یعنی اگر کسی نے ایسے پڑھا لعلکم تتقون یہ بالکل غلط ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ اظہار شفوی یہ ہوتا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم یا با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوتا، اظہار شفوی کا قاعدہ لگتا ہے۔ لعلکم تتقون۔ آیت نمبر 22، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یہاں پر فراشا یہاں بھی غنہ ہوگا چونکہ یہاں پر یرملون کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ تنوین کے بعد، یعنی جو شین کے اوپر آپ دو زبر دیکھ رہے ہیں تو دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام کا قاعدہ لگتا ہے، تو چونکہ تنوین کے بعد یہاں آگے واو آ رہا ہے اور واو حروف یرملون میں سے ہے۔ حروف یرملون 6 ہیں، لفظ جو آپ سن رہے ہیں یرملون خود اسی کے اندر 6 یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، تو یہ حروف یرملون ہیں۔ فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وأنزل یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد زا حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، لہذا یہاں بھی غنہ ہوگا، یعنی اخفا کر کے پڑھیں گے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
من السما یہاں بھی بڑی مد لگی ہوئی اور مان کے اندر بھی بڑی مد ہے، تو لہٰذا دونوں کو آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فَلَا تَجْعَلُوا کے اندر یہاں پر قلقلہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، تو جو نیلے کلر والے ہیں یہاں پر قلقلہ کا قاعدہ لگتا ہے. تو حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. تو ان میں سے یہاں پر جیم آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ کریں گے. قلقلہ کا معنی ہے کہ جماؤں کے ساتھ ادا کرنا. اور جب حروف قلقلہ خوب جب ساکن ہو تو ان کے اندر قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے. تو فلا تجعلوا، یعنی قلقلہ کے اندر آواز بھی لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تو آیت نمبر 22 کمپلیٹ ہوئی. آیت نمبر 23 کا آغاز کرتے ہیں. تو اگر ناظرین کرام اسی طرح آپ توجہ سے روزانہ ایک رکوع سنتے رہیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تجوید اور مخارج کے ساتھ گھر بیٹھے قرآن پاک کو صحیح سیکھنے سمجھنے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا وَإِن كُنتُم، یہاں بھی اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے. ان یعنی نون ساکن ہے، اس کے بعد کاف آ رہا ہے، اور پھر آگے کنتم میں پھر نون ساکن ہے، اس کے بعد تا آ رہا ہے. تو دونوں جگہ اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. وَإِن كُنتُم فی، یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہے. فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وَدْعُوا میں دال کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جزم لگی ہوئی ہے، اور دال جو حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ بڑی مد ہے، اس لیے آپ نے اسے بھی کھینچ کر پڑھنا ہے. آگے تقریباً وہی قواعد ہیں. اور من دون اللہ، دال کے آگے واو ہے، واو ساکن ہے، اور واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش آ جائے تو وہاں پر واو مدہ ہوتا ہے، اس لیے اسے بھی کھینچ کر پڑھیں گے. من دون اللہ ان کنتم صادقین. آیت نمبر 23. آیت نمبر 23 کمپلیٹ ہوئی. آیت نمبر 24 کا آغاز کرتے ہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا کے اندر جو فَإِن ہے یہاں پر نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. چونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یرملون آ جائے تو غنہ تو ہوتا ہے، لیکن را اور لام میں غنہ نہیں ہوتا، بقیہ 4 میں ہوتا ہے. تو یہاں پر بغیر غنہ کے پڑھیں گے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہاں پر اخفاء کا قاعدہ لگے گا کہ نون ساکن کے بعد حرف اخفاء میں سے تا آ رہا ہے. وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گولتا آ رہی ہے حجارتو، تو گولتا جہاں بھی آئے گی اور وہاں وقف کریں گے یعنی رکیں گے تو پھر گولتا کی آواز ہا میں بدل جاتی ہے، یعنی اب آخر میں ہا کی آواز آئے گی. والحجارہ، اگر ویسے پڑھتے تو اس کو پڑھنا تھا والحجارۃ اعدت. تو ہم چونکہ یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو اس لیے یہاں پر گولتا وقف کی صورت میں ہا سے بدل جاتی ہے، یعنی ہا کی آواز آتی ہے.
وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. آیت نمبر 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو یہاں صاد کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے اور حا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، اس لیے ان دونوں کو کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچنا ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا منہا میں یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، چونکہ منہا میں جو نون ہے اس کے بعد ہا آ رہا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوتا، تو چونکہ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا، تو لہٰذا یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا اس میں قاف حرف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حرف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے. من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہاں پر متشابہن لکھا ہوا ہے، اور قاعدہ ہے کہ 2 زبر وقف کی صورت میں ایک الف سے بدل جاتے ہیں، تو یعنی ایک الف کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. متشابہن، اور وقف کریں گے تو اسے پڑھیں گے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا، إِنَّ اللَّهَ میں نون کے اوپر تشدید ہے اس لیے ہاں غنہ کریں گے، لام کے اوپر کھڑا زبر اس لیے کھینچ کر پڑھیں گے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ، میم کے اوپر تشدید آ رہی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ نون کے اوپر یا میم کے اوپر تشدید آ جائے تو ہم پر غنہ کر کے پڑھتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہاں بھی لام کے اوپر 2 زبر ہیں تو اس لیے اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی 2 زبر جو ہیں وقف کی صورت میں الف سے بدل جاتے ہیں. مثلاً کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی میم بنی ہوئی ہے اور یہ سائڈ پہ لکھا ہے وقف لازم، تو جب یہ آ جاتی ہے تو وہاں پر رکنا یہ لازمی ہو جاتا ہے، یعنی آواز بھی روک دیں گے اور سانس بھی روک دیں گے. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. یہاں بھی ہا ہے، وقف کریں گے تو کھڑے زیر نہیں پڑھیں گے. میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن
الْبَاطِلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. اس لائن میں 3 مرتبہ ثم آ رہا ہے اور میم کے اوپر تشدید ہے تو اس لیے تینوں جگہ غنہ کر کے پڑھیں گے. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم.